السلام علیکم کلاس تھرڈ۔ آج ہم اپنا 4تھ چیپٹر پڑھیں گے، میرا پاکستان۔ پاکستان آپ کا ملک ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ پاکستان کے کس شہر میں رہتے ہیں آپ؟ کراچی میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مشہور شہر کون کون سے ہیں؟ جیسے لاہور ہے، اسلام آباد ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، حیدرآباد ہے۔ اس طرح کے شہر جو ہیں وہ پاکستان کے ہیں اور یہ سب پاکستان کا مجموعہ ہے۔ تو اس سبق میں ہم پاکستان کے چند شہروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں: عجائب گھر، عجائب گھر جہاں پہ تاریخی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ سفارت خانے جو کسی دوسرے ملک کے لوگوں کے لیے بنتے ہیں۔ سفیر جس کو کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے، تو پیغام پہنچانے والے سفارت خانوں میں رہتے ہیں۔ سیاحتی یعنی گھومنے پھرنے کے لیے۔ صنعتی صنعت سے تعلق ہے جس کا۔ قلعہ مضبوط دیواروں والا محل۔ تجارتی تجارت کرنا، کسی چیز کی مال کی ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرنا کہلاتا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام گاہ بنایا۔ آرام گاہ بنایا یعنی آسائش اور نعمتوں کے ساتھ ہمیں ایک زمین دی، اور آسمان کو ہماری چھت بنایا، یعنی یہ پوری کائنات جو ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ جس طرح ہمارے گھر کی چھت ہوتی ہے، اس طرح پوری کائنات کی چھت کیا ہے؟ آسمان ہے۔ اور تمہاری صورتیں بنائیں اور انسانوں کو مختلف صورتوں میں ڈھالا تو بڑی عمدہ بنائیں، تو وہ ایسی بنائیں کہ جو دیکھنے کے قابل ہیں، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، اور حلال چیزیں جو ہیں تمہارے لیے رزق کے طور پہ اتاریں جس کو تم کھاتے ہو اور پیتے ہو۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ پاکستان کی تقریباً 40% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ پاکستان کے کچھ شہر بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں۔ کئی شہر اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں، جیسے سوات ہو گیا، کالام ہو گیا، گلگت ہو گیا، مری ہو گیا۔ یہ شہر چھوٹے ہیں لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں، جبکہ بعض شہر تاریخی عمارات، مساجد اور عجائب گھروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ بعض شہر تاریخی عمارات جیسے لاہور ہو گیا، وہاں پہ تاریخ کی بڑی بڑی عمارات ہیں، جیسے بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، مینار پاکستان ہے۔ اسی طرح کچھ شہروں میں ایسی مسجدیں ہیں جو بہت پرانی ہیں، بہت تاریخی ہیں، اور کچھ شہروں میں بڑے بڑے عجائب گھر ہیں جس میں تاریخ سے متعلق چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا ایک نقشہ ہے جس میں آپ کے پاکستان کے شہروں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ ملک کا نہیں بلکہ شہر کا نقشہ ہے، ایک پاکستان کا نقشہ ہے جس میں اس کے شہر دکھائے گئے ہیں۔ آئیے پاکستان کے مشہور شہروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسلام آباد کے بارے میں۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر 1960 عیسوی میں بسایا گیا۔ یہاں حکومتی دفتر کی جمع دفاتر یعنی آفیسز، اور مختلف ممالک کے سفارت خانے پائے جاتے ہیں۔ سفارت خانے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ دوسرے ممالک کے لوگ رہتے ہیں بطور پیغام پہنچانے والے کے، تو ان کو سفارت خانے کہتے ہیں۔ خوبصورت سڑکیں، شاندار عمارتیں اور کشادہ پارک، کشادہ یعنی بڑے بڑے پھیلے ہوئے، اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ کس کی؟ اسلام آباد کی۔ آپ میں سے کچھ لوگ اگر اسلام آباد گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد جو ہے وہ کتنا سرسبز ہے، اور وہاں پہ حکومت سے متعلق کتنے دفاتر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کتنی بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں۔ یہاں بہت سے سیاحتی مقامات ہیں۔ سیاحتی یعنی گھومنے پھرنے کے مقامات ہیں، جیسے دامن کوہ، مارگلہ کی پہاڑیاں وغیرہ۔ فیصل مسجد بھی یہاں واقع ہے، یہ آپ کو تصویر میں دکھ رہی ہے فیصل مسجد۔ اس کے بارے میں مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں، اور اس کے بارے میں قومی یادگار ہے۔ اس مسجد کا نام سعودی عرب کے شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا۔ یہ مسجد سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے اور بہت بڑی ہے، تو جو لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں وہ ضرور اسلام آباد کی فیصل مسجد کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں کا موسم عام طور پر خوشگوار اور ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ یہ موسم جو ہے اسلام آباد کا ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے کراچی۔ کراچی ہمارا شہر ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔
کراچی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یعنی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو سارے شہروں میں سب سے بڑا کون سا ہے؟ کراچی ہے۔ یہ شہر صنعت یعنی انڈسٹری، یعنی آپ کے شہر میں بہت ساری صنعتیں ہیں، کپڑے کی صنعت بھی ہے، چینی کی صنعت بھی ہے، لوہے کی صنعت بھی ہے، جس میں سے لوہا چینی وغیرہ بن کے نکلتے ہیں۔ بینکاری یعنی بینکوں کا نظام کراچی میں بہت اچھا ہے اور تجارت کا مرکز ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ہوائی اڈہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی میں واقع ہے۔ کراچی کو کیا حاصل ہے اہمیت کہ سب سے بڑا پاکستان کا ہوائی اڈہ بھی کراچی میں ہے۔ کراچی میں بندرگاہ بھی ہے۔ کراچی کی بندرگاہ کا نام کیا ہے؟ کیماڑی۔ کراچی میں جو بندرگاہ ہے اس کا نام ہے کیماڑی، جہاں سے تجارت ہوتی ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ روشنیوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ دن اور رات جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس میں کبھی سناٹا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں کے اہم مقامات میں قائد اعظم کی جائے پیدائش یعنی پیدا ہونے کی جگہ، مزار قائد یعنی قائد اعظم کا مزار، قومی عجائب گھر، ایکسپریس مارکیٹ جو کہ بہت پرانی ہے، انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی، کلفٹن میں ایک مسجد ہے، مسجد طوبہ، اور فن لینڈ یعنی جہاں پہ جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی کراچی کا حصہ ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی کراچی جو ہے وہ مشہور ہے۔ دیکھیے جیسا کہ آپ کو تصویروں میں دکھایا گیا ہے، یہ ہے کلفٹن، جہاں آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہوں گے۔ یہ کلفٹن میں ایک مسجد ہے، مسجد طوبہ، اور یہ ہے قائد اعظم کی جائے پیدائش یعنی جہاں قائد اعظم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے ہمارا شہر پاکستان کا شہر لاہور۔ لاہور پاکستان کا دل کہلاتا ہے۔ جس طرح جسم کے لیے دل ضروری ہے، اسی طرح لاہور جو ہے وہ پاکستان کا دل کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثقافت اور ورثے کے لحاظ سے اس شہر کی منفرد حیثیت ہے۔ ثقافت یعنی ہماری روایات اور جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا، وہ زیادہ تر کہاں پایا جاتا ہے؟ لاہور میں پایا جاتا ہے، کیونکہ لاہور پہلے آباد ہوا تھا۔ منفرد حیثیت ہے، الگ سی حیثیت ہے۔ یہاں کیا ہے؟ شاہی قلعہ ہے، صحیح ہے، یہ دیکھیے شاہی قلعہ آپ کو تصویر میں دکھ رہا ہے۔ مسجد وزیر خان ہے، بادشاہی مسجد ہے، مینار پاکستان جیسی تاریخی عمارتیں واقع ہیں۔ مینار پاکستان کیا ہے؟ مینار پاکستان وہ پہ جہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جب اس کا نام تھا اقبال پارک، تو مینار پاکستان بھی تاریخی عمارتوں میں شامل ہوتا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ ان عمارات کی سیر کے لیے یہاں آتے ہیں۔ لاہور میں بڑی تعداد میں کالج اور یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں۔ زندگی سے بھرپور اس شہر میں کئی پارک ہیں، ریسٹورانٹس ہیں اور شاپنگ مال پائے جاتے ہیں۔ یہاں روزانہ واغا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب لوگوں کو متوجہ کرتی ہے۔ واغا بارڈر بھی ہے جو انڈیا اور پاکستان کی سرحد کو ملاتا ہے، اس کو واغا بارڈر کہتے ہیں۔ وہاں پہ ہر روز پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے کہ پاکستان کا پرچم صبح کو لہرایا جاتا ہے اور شام کو اتارا جاتا ہے۔ تو وہ جگہ کیا ہے؟ واغا بارڈر ہے۔ پشاور پھولوں کے شہر کا نام ہے، یعنی پشاور کیوں مشہور ہے؟ کہ وہاں پھول زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ قدیم ترین، پرانے ترین، یعنی جنوبی ایشیا جب آباد ہوا تو سب سے پہلے پشاور آباد ہوا۔ یہ افغانستان اور پاکستان کے مابین تجارت کا مرکز ہے۔ مابین یعنی درمیان۔ افغانستان اور پاکستان کی تجارت کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ پشاور شہر کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہاں ایک باڑہ مارکیٹ ہے، مارکیٹ کا نام ہے باڑہ، جہاں بہت سی اشیاء درآمد ہو کر آتی ہیں اور سستے داموں میں ملتی ہیں۔ یعنی جہاں پہ بہت سی اشیاء درآمد ہو کے آتی ہیں، یعنی دوسرے ملکوں سے آتی ہیں اور پھر یہاں پہ سستے داموں میں بکتی ہیں۔ تو پشاور کس لیے مشہور ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ پھولوں کے شہر کے نام سے مشہور ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، اور تیسرا یہ کہ وہاں پہ ایک باڑہ مارکیٹ ہے جہاں پہ سامان بہت زیادہ سستا ملتا ہے۔ پشاور میں بنے روایتی قالین کئی ممالک میں برآمد ہوتے ہیں۔ پشاور کی مشہور چیز کیا ہے؟ ان کے قالین ہیں جو کئی ممالک میں بھیجے جاتے ہیں، برآمد ہوتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ یہاں بہت سے مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں، یعنی لوگ جب گھومنے آتے ہیں تو وہ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ مسجد مہابت خان، بالا حصار کا قلعہ،
قصہ خوانی بازار اور پشاور کا عجائب گھر۔ پشاور کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، یعنی اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ پاکستان کا اگلا مشہور شہر ہے کوئٹہ۔ کوئٹہ میں پھلوں کے بہت سے باغات پائے جاتے ہیں۔ پشاور کیوں مشہور تھا؟ پھولوں کے لیے۔ کوئٹہ کیوں مشہور ہے؟ پھلوں کے لیے، اس لیے اسے پھلوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ کوئٹہ لفظ کے بنیادی ماخذ کا مطلب ہے قلعہ، یعنی کوئٹہ کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ قلعہ۔ اس نام کی وجہ اس شہر کے ارد گرد موجود قلعہ نما پہاڑیاں ہیں، اور اس کا نام قلعہ اس لیے پڑا کہ اس شہر میں کے اطراف میں بہت ساری ایسی پہاڑیاں ہیں جو قلعے کی طرح دکھتی ہیں۔ ہنہ جھیل، ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک اور لیاقت بازار یہاں کے مشہور مقامات ہیں۔ ہنہ جھیل کوئٹہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک خوبصورت تفریحی مقام ہے۔ کان مہتر زئی پاکستان میں سب سے اونچائی پر واقع ریلوے اسٹیشن ہے، یعنی کوئٹہ کو کیا اعزاز حاصل ہے کہ اس کے پاس پاکستان کا سب سے اونچا ترین ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کان مہتر زئی۔ یہ کوئٹہ سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ مسافت یعنی فاصلہ۔ یہ شہر شیشوں کے ساتھ کڑھائی کے کام کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئٹہ میں پھلوں کے بہت سے باغات پائے جاتے ہیں، اس لیے پھلوں کا شہر کہلاتا ہے، اور اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ یہاں پہ جو کڑھائی ہوتی ہے وہ شیشوں کی وجہ کے کام کی ہوتی ہے، جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ یہ دیکھیے آپ پشاور کے مشہور مقامات کی تصاویر آپ کو بتائی گئی ہیں۔ سب سے اونچا ریلوے اسٹیشن کان مہتر زئی، ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک جہاں پہ جانور ہوتے ہیں، ہنہ جھیل جو پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ پاکستان کا ایک اور مشہور شہر ہے گلگت۔ گلگت دنیا کے بلند ترین مقامات میں سے ہے، یعنی یہ اونچائی پر واقع ہے بہت۔ یہ شہر پاکستان اور چین کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی گلگت شہر سے ہوتے ہوئے آپ چین یا پاکستان آ سکتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم دنیا کی بلند ترین سڑکوں میں سے ایک ہے، یعنی سب سے اونچی جو سڑکیں ہیں اس کا نام کیا ہے؟ شاہراہ قراقرم، اور وہ کہاں ہے؟ وہ گلگت میں ہے۔ یہ سڑک بھی اسی شہر سے گزرتی ہے۔ پہاڑوں پر کھدا ہوا گوتم بدھ کا مجسمہ توجہ کا مرکز ہے۔ یہ دیکھیے بیچ والی تصویر میں گوتم بدھ جو ہے، بدھ مذہب کا جو بانی تھا گوتم بدھ، اس کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خوبصورت وادیوں، یعنی سرسبز وادیاں جو ہوتی ہیں جہاں پھول اور گھاس ہوتی ہے بہت زیادہ، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں اور پرکشش جھیلوں نے، پرکشش یعنی اپنی طرف کھینچ لینے والی جھیلوں نے اس جگہ کو دنیا اس میں جنت بنا دیا ہے۔ یعنی گلگت کو کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ جنت سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ اور گلگت پاکستان کے مشہور شہر ہیں، اور ہر شہر جو ہے وہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، ایک سیاحتی ہسٹری ہے اس کی ایک تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بے شمار ایسے مقامات پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مشہور ہیں، اور سیاح جو ہیں وہ ان کو دیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر۔ اس کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان شہروں کے علاوہ فیصل آباد، حیدرآباد، مکران، گوادر اور اسکردو بھی پاکستان کے اہم شہر ہیں۔ صحیح ہے؟ یعنی جس طرح یہ شہر اہم ہے، اس طرح بہت سے اور شہر اہم ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ چند شہروں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے اب اس سبق کا کام کرتے ہیں۔ چلیں اب آپ سبق کی ہیڈنگ ڈالیے، میرا پاکستان، سوال جواب کی ہیڈنگ۔ اس کے بعد پہلا سوال، ہمارا پاکستان کیسا ہے؟ جواب، ہمارا پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک بڑی نعمت ہے جو خوبصورت مقامات، سرسبز وادیوں، اونچے پہاڑوں، بہتی آبشاروں اور بہترین زرعی اور معدنی وسائل رکھتا ہے، جس میں ہر مذہب، قوم اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ مل جل کر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پاکستان کے شہر کراچی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کراچی کی ہیڈنگ ڈالیے جواب میں۔ کراچی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر صنعت، بینکاری اور تجارت کا مرکز ہے۔
کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ روشنیوں کا شہر انورٹڈ کاماز میں لکھیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں لکھیے، بھی کراچی میں ہے، اور مشہور بندرگاہ کماڑی بھی کراچی شہر میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اہم مقامات بھی کراچی شہر کا حصہ ہیں۔ اگلا سوال لکھیے، لاہور کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ لاہور کی ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد اگلی لائن سے لکھیے، لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے لاہور کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ قرارداد پاکستان بھی اسی تاریخی شہر میں اقبال باغ میں پیش کی گئی، جو اب مینار پاکستان کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں شاہی قلعہ، مسجد وزیر خان، بادشاہی مسجد بھی تاریخی عمارات ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور شہر میں موجود واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب بھی تاریخ کا حصہ ہے، جس کو اب بھی لوگ شوق سے دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کوئٹہ شہر کیوں مشہور ہے؟ جواب لکھیے، کوئٹہ میں پھلوں کے بہت سے باغات پائے جاتے ہیں، اس لیے اسے پھلوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ شہر شیشوں کے ساتھ کڑھائی کے کام کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اگلا سوال نمبر 5، پاکستان کے مشہور شہروں کے مشہور مقامات کا چارٹ بنائیے۔ اس طرح 6 کالم بنائیے۔ پہلے لکھیے اسلام آباد، دوسرے کالم میں لکھیے کراچی، تیسرے میں لاہور، چوتھے میں پشاور، پانچویں میں کوئٹہ اور چھٹے میں گلگت۔ اب اسلام آباد والے کالم میں لکھیے فیصل مسجد، مارگلہ کی پہاڑیاں، قومی یادگار۔ کراچی کے کالم میں لکھیے مزار قائد، عجائب گھر، فن لینڈ۔ لاہور کے کالم میں لکھیے مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ۔ پشاور کے کالم میں لکھیے قصہ خوانی بازار، بالا حصار قلعہ، مسجد مہابت خان۔ کوئٹہ کے کالم میں لکھیے ہنہ جھیل، لیاقت بازار، نیشنل پارک۔ گلگت کے کالم میں لکھیے شاہراہ قراقرم، وادی گلگت اور گوتم بدھ کا مجسمہ۔ اگلی لائن میں جا کے ہیڈنگ ڈالیے یک لفظی سوالات۔ اس میں پہلا سوال لکھیے، پاکستان کی کتنے فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے؟ جواب ہے 40%۔ نمبر 2، پاکستان کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ اسلام آباد۔ نمبر 3، اسلام آباد کی مشہور مسجد کون سی ہے؟ فیصل مسجد۔ نمبر 4، اسلام آباد کی خوبصورتی کیا ہے؟ شاندار عمارتیں اور سیاحتی مقام۔ نمبر 5، کراچی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے روشنیوں کا شہر۔ نمبر 6، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا شہر کون سا ہے؟ کراچی۔ نمبر 7، کراچی کی مشہور بندرگاہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے کماڑی۔ نمبر 8، پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ کون سا ہے؟ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی۔ سوال نمبر 9، پاکستان کا دل کون سے شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے لاہور کو۔ نمبر 10، پرچم اتارنے کی تقریب کہاں ہوتی ہے؟ واہگہ بارڈر پر۔ سوال نمبر 11، جنوبی ایشیا کا قدیم ترین شہر کون سا ہے؟ جواب ہے اس کا پشاور۔ نمبر 12، پشاور کن 2 ملکوں کے درمیان تجارت کا مرکز ہے؟ افغانستان اور پاکستان۔ سوال نمبر 13، پشاور کی روایتی چیز کیا ہے؟ قالین۔ سوال نمبر 14، کوئٹہ لفظ کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ قلعہ۔ سوال نمبر 15، پاکستان میں سب سے اونچائی پر موجود ریلوے اسٹیشن کون سا ہے؟ کان مہترزئی۔ نمبر 16، کون سا شہر پاکستان اور چین کو آپس میں ملاتا ہے؟ گلگت۔ سوال نمبر 17، دنیا کی بلند ترین سڑک کون سی ہے؟ شاہراہ قراقرم۔
سوال نمبر 18، کوئٹہ کا مشہور تفریحی مقام کون سا ہے؟ ہنّا جھیل۔ سوال نمبر 19، پھلوں کا شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئٹہ کو۔ سوال نمبر 20، اسلام آباد کب قائم ہوا؟ سن 1960 میں۔ تمام کام کو صفائی سے اپنے فل اسکیپ پیپرز پہ کیجیے۔ شکریہ۔